الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا خبر، رات کو آنے والا کیا ہے، ایک تارا نہایت تاباں، کوئی شخص ایسا نہیں جس پر کوئی محافظ نہ ہو۔ پس انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ اسے پیدا کیا گیا ہے اچھلنے والے پانی سے، جو پیٹھ اور سینے کی ہڈی کے درمیان سے نکلتا ہے۔ بے شک وہ اس کو پھر دوبارہ لانے پر قادر ہے۔ یاد کرو اس دن کو جب سب راز فاش کر دیے جائیں گے، پس نہ خود اس میں زور ہوگا اور نہ اور کوئی مددگار ہوگا۔ قسم ہے آسمان کی جس سے بارش برستی ہے، اور زمین کی جو پھٹ جاتی ہے۔ بلا شبہ قرآن قول فیصل ہے، اور یہ ہنسی مذاق نہیں۔ یہ لوگ قسم قسم کی تدبیریں کر رہے ہیں، اور میں بھی تدبیر کر رہا ہوں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کو اور مہلت دے دیں کچھ تھوڑا وقت۔ پچھلے فرمان میں بتایا گیا کہ جو ایمان لے آتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے پھسلا نہیں سکتی۔ اس سلسلے میں اس لڑکے کا واقعہ بیان کیا گیا تھا جو ایمان لایا، اور جس کی عقل اور حکمت سے تمام لوگ ایمان لے آئے، اور بادشاہ نے ان سب کو خندق کھود کر زبردست قسم کی آگ بھڑکا کر ایک ایک کر کے اس آگ میں پھینکا، لیکن انہوں نے اس وقت بھی اپنے رب پر ایمان نہ چھوڑا اور موت خوشی سے قبول کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ تعالیٰ کے نام پر جل جانے والوں کی کئی قسمیں کھانے کے بعد بیان فرمایا کہ مومنین پر اسی طرح کفار ظلم کرتے رہے، اور مومنین سب کچھ برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ موت کو گلے لگاتے رہے اور جنت کے باغوں میں داخل ہوتے رہے، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا، جس طرح کہ فرعون سمود کی قوموں کو غرق کر دیا گیا۔ آج کا فرمان بھی قسم سے شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور تارے کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے محافظ رکھے ہوئے ہیں، جو اسے اس وقت تک بچاتے ہیں جب تک کہ تقدیر کی لکھی مصیبت نہ آ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر انسان کے ساتھ 160 فرشتے حفاظت پر مامور ہیں، اور جب انسان کسی مصیبت سے بچتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اتفاقاً بچ گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں، ورنہ شیاطین اور ان کے پیروکار اسے ختم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو اپنی تخلیق پر بھی غور کرنی چاہیے کہ وہ کس طرح پیدا کیا گیا، کیسی حکمت سے اس کی پیدائش ایسے پانی سے ہوتی ہے جو سینے اور ریڑھ کی ہڈی اور اعضائے رئیسہ سے نکلتا ہے۔ جس خالق نے انسان کو ایسی حکمت سے پیدا کیا، وہی پھر دوبارہ قیامت کے دن پیدا کرے گا، جس دن سب راز فاش ہوں گے اور ہر ایک کے عمل ظاہر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھو میں نے آسمان سے پانی برسایا اور زمین کو پھاڑ کر ہر چیز کو اگایا۔ اللہ تعالیٰ کی کلام برحق ہے، یہ ہنسی مذاق نہیں۔ کفار بے شک اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف قسم قسم کی تدبیریں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر حکمت کو کوئی زیر نہیں کر سکتا۔ کفار کو صرف تھوڑا سا وقت دیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انتظار فرمائیں۔ سارے فرمان میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھا کر یہ حقیقت بیان فرمائی کہ نجات اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل غلامی اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل ایمان لانے میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور اللہ پاک کی کامل اطاعت اور بندگی صرف اور صرف نشت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے، جس سے دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں، فرمان الہی کی سمجھ آتی ہے، اور اس ذات پاک پر غیر متزلزل یقین ہوتا ہے، اور شیطان اور اس کے پیروکار پھسلا نہیں سکتے۔ یہی وہ دولت عظمیٰ ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے یہ محفل اوراد پاک قائم کی گئی ہے، تاکہ اوراد پاک سے ہمارے سینے صاف ہوں، اور پھر ان کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف ہوں، اور ہمیں یہ دولت عظمیٰ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم